السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ حامیم سجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم آیت نمبر 44 تک 5 رکوع اس کے سمجھ چکے۔ آج آخری رکوع چھٹا آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 54 تک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 آیت نمبر 45۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، اگر ان کے مہلت نہ دی ہوتی تو آج جو ہے ان پہ عذاب آ چکا ہوتا، کیونکہ یہ وقت طے ہوتا ہے پھر عذاب آتا ہے، لیکن یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی۔ شک میں تھے نا، اس وجہ سے کہتے ہیں لاگے دکھاؤ عذاب۔ سورہ فاطر 45 میں بھی یہ آ چکا۔ آیت نمبر 46۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب صرف گناہ گاروں کو عذاب کرتا ہے، یہ جو ہے اس کا فضل ہے، کرم ہے کہ انہیں معاف کرتا رہتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، ظلم کرنے والے انہی کو۔ مطلب جو سخت بے چین اور شک میں دل میں حق آتا بھی ہے تو شک کی وجہ سے مانتے ہی نہیں۔ ہم بھی سوچیں کہ واقعی ہمارا یقین پکا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سچے مومن وہی ہیں جو ایمان لائیں اور شک میں نہ پڑیں، مطلب جم جائیں۔ یہاں الحمدللہ آیت یہ 24واں پارہ پورا ہو گیا۔ آیت نمبر 47 سے 25واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے کو جنتی ہے، سب کا علم اسی ہے، یعنی کہ اللہ کو ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ یہ آیت نمبر 47 ہے، 25ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے کہا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حدیث جبرائیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ جتنا پوچھنے والوں کو علم ہے اتنا ہی بتانے والوں کو علم ہے۔ سورہ اعراف 187 نمبر ہے، سورہ نازعات 44 نمبر میں بھی یہ مضمون آ چکا کہ بس قیامت وہی جانتا ہے کب آئے گی، اسے ہی پتہ ہے۔ اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، مطلب کوئی پھل نہیں نکلتا بنا اللہ کے علم کے۔ ایک پیڑ پر ہی کتنے پھل لاتے ہیں، اور دیکھیں اربوں خربوں پھلوں والے پیڑ ہیں، ہر پیڑ پہ ہر پھل سب اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، مطلب اسے ہی علم ہے کہ کس پیڑ پہ کتنے پھل نکلنے ہیں۔ اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے جنتی ہے، سب کا اسے علم ہے۔ مطلب چاہے انسان ہو یا حیوانات، حاملہ نہیں ہوتی عورت یا کوئی مادہ اور نہیں جنتی بنا اللہ کے علم کے، مطلب اسے پتہ ہے کتنی تعداد میں مادائیں ہیں، کیڑے پرند چرند نباتات انسان سب، تو سب کا پتہ ہے اللہ رب العزت کو۔ مطلب اللہ جو ہے وہ مائکرو لیول کو بھی جانتا ہے، اور مائکرو لیولس کی باتوں کو بھی، ایک ذرے کو اسے پتہ ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ایک پتا بھی نہیں گرتا جس کا اللہ کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ سب اللہ کو علم ہے کہ کون سی مادہ کیا جنتی ہے، مطلب جنم دیتی ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ہم اس کے گواہ ہیں ہی نہیں، مطلب ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ کہہ سکیں گے کہ ہم گواہی دیں گے کہ تو ہی اکیلا معبود ہے۔ وہاں پہ کہیں گے جو دنیا میں شرک کرتے ہوں گے، لیکن وہاں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جن کی پرستشیں اور اس سے پہلے کرتے تھے ان کی نگاہ سے گم ہو گئے،
مطلب ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے وہاں پہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور دور دور تک ان کے جو ہیں جن کی پرستی کرتے وہ نظر نہیں آئیں گے، مطلب نگاہ سے گم ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں، مطلب آج کوئی جگہ بھاگنے کی نہیں ہے۔ اس وقت کہیں گے کہ آج اللہ کے علم کے بارے میں یقین ہمیں ہوا۔ سورہ کہف 53 میں بھی یہ بات گزر چکی۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے قرآن کی کہ جب مانگتا ہے اللہ سے تو دولت ہو یا اور بھی جتنی بھی بھلائی چیزیں ہوں خوب مانگتا ہے، مل جائے تو اور چاہتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کو اگر ایک سونے کا باغ بھی مل جائے تو دوسرے باغ کی تمنا کرے گا، اور جب اللہ کی راہ میں دینا نمبر آئے تو جیب میں سکے ڈھونڈتے ہیں، مطلب مال، اولاد، اسباب، عزت، شہرت، قوت و دنیاوی نعمتیں مانگتے رہتے ہیں اللہ سے، اور ملتی جائے تو اور اس میں حویص بڑھتی جاتی ہے۔ تو آخرت کی بھلائی کم لوگ ہی مانگتے ہیں، سب دنیا مانگتے ہیں، حالانکہ ہمیں سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگا کرو، کیونکہ وہاں کا جو کل کا یقین ہے ہمیں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے بارے میں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، وہاں کا تو سب معاملہ غیب کا ہے۔ تو اصل ایمان انسین میں بلیو کرنا ہے کہ ہم انسین میں بلیو کریں، آنکھوں سے نہ دیکھا نہ سنا اور بلیو کر لیا، ہم نے یقین کر لیا، یہ ہے اصل میں ایمان۔ اللہ کی کتاب سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو غیب پر، دوزخ، جنت، حساب کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں کی ترقی اعمال ہے، اور اعمال وہی کریں گے جنہیں آخرت کا یقین ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین ہونا چاہیے، تب ہم وہاں کے لیے اعمال بھیجیں گے۔ اگر یقین ہی نہیں ہوگا تو ہماری حالت دیکھ لیں کیا ہے۔ تو اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، مطلب بدلتے حالات میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ امتحان ہے جو اللہ نے مجھے دیا تھا، جب بھی امتحان تھا اور آج اس نے لے لیا، نقصان ہو گیا یا کوئی تکلیف آ گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی بچے کا فوتگی ہو گئی، تو یہ سب امتحان کا حصہ ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے، ورنہ مومن تو ہر حال میں راضی رہتا ہے اللہ سے، مطلب جو بھی حال میں اللہ رکھے، اگر وہ نعمتیں دے جب راضی، اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش ہے تب بھی راضی۔ آیت نمبر 50، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، مطلب اترانے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملے، میری محنت، میرا علم، میری صلاحیت کی وجہ سے یہ سب ہوا، اپنی مستی میں مست ہو جاتا ہے۔ اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا بھی گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس سے بہتری ہے۔ مطلب ویسے تو ڈھکوسلا معاذ اللہ بتاتے تھے آخرت کو، یہ لگتا ہے دنیا میں جو لوگ آخرت کی بات کرتے ہیں اس ٹائم کے لوگ یہ کہتے تھے، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دل سے یقین نہیں کرتے، تو لیکن اگر ہوا بھی تو یہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں دیا تو وہاں بھی وہ ہمیں خوب دے گا، یہاں ملا اس کا مطلب ہم اس کے چہتے ہیں، یہاں ہے تو وہاں بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ مگر یہ غلط فہمی ہے، فرعون، حامان جو ہیں ان کا حشر یاد رہے، یہ مادہ پرست لوگوں کی سوچ کا فطور ہے۔ جیسے سورہ کہف میں باغ والے کا واقعہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر میں ٹھیک نہ ہوتا تو مال جائیداد نہ ملتے۔ کیا مال ملنے سے فرعون، حامان اچھے لوگ ثابت ہوئے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جنہیں مال ملا ان کے لیے بھی آزمائش ہے، جن سے مال لے لیا گیا ان کی بھی آزمائش ہے۔ تو آج جو اپنے مال، اپنی کامیابی کو اور اپنے عروج کو یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے صلاحیت کا اور ہمارے علم کا اور ہمارے محنت کا پھل ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ حامان، فرعون اور قارون کے زمرے میں جائیں گے لوگ۔ صرف اور صرف اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ میں تو اس کا حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت مطلب برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا بھی گیا، مطلب اگر قیامت ہو بھی گئی تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس سے بہتری ہے، کیونکہ یہاں مجھے ملا تو اس کا مطلب وہاں بھی مجھے سب کچھ ملے گا۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ مطلب وہاں جب اللہ کے آگے پیشی ہوگی تو 2 اور 2 4 کی طرح
جو انہوں نے شرکیہ کلمے کہے ہوں گے کہ یہ ساری میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے مال ملا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں نے بڑی محنتیں کی, میں نے بڑی صلاحیت دکھائی, اگر میں پڑھا لکھا نہ ہوتا, اگر میرے اندر صلاحیت نہ ہوتی. جن کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی سمجھ لو وہ قارون اور فرعون کے زمرے میں آئیں گے. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے, مطلب جب نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اکڑ میں آ جاتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے اللہ کی طرف سے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے. اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے, مطلب رخ موڑ کے نافرمانی پہ اتر آتا ہے. امیری میں غفلت زیادہ ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے. اور آگے کہا جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. مطلب یہ وہی ہے جو نعمتوں پہ اتراتا تھا اور مصیبت میں مایوس ہو گیا. یہ ہے کمزور اور بے صبر جو انسان ہوتے ہیں. مومن کی شان تو یہ ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرے اور آزمائش پہ صبر کرے, دونوں میں اجر ہے مومن کے لیے. تو یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں پہ پریشانی آتی ہیں وہ ان دنوں کو یاد کرا کریں جب اللہ نے ان کے بہترین دن گزروائے. تو جب اللہ نے وہ دن گزروائے تو یہ بھی گزروا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں, وہ دن نہیں رہے, یہ دن بھی نہیں رہیں گے. آیت نمبر 52, آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوتا پھر تم نے اسے نہ مانا, پس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا. مطلب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی کہ چلو مان لیا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو, جھوٹ مانتے ہو, لیکن مان لو اگر میری بات 2% بھی سچ ہو گئی, یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا, تب تمہارا کیا ہوگا. جیسے تم کہتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے, مان لو چلو نہیں ہے, لیکن 2% اگر میرا معاملہ سارا سچا ہوا, میں تو سچا رسول ہوں لیکن تم نہیں مانتے, تو پھر تمہارا کیا بنے گا اگر 2% بھی قرآن سچا ہوا. جو مخالف میں حق سے دور چلا جائے, مطلب اسے بہکا ہوا بتایا گیا کہ اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور ہو جائے. مطلب آج ہم بھی اللہ کی کتاب کو تو مانتے ہیں مگر یقین سے اسے اپنی زندگی میں اپنی ہدایت کی کتاب نہیں مانتے. بگاڑ اسی کی وجہ سے آیا ہے, جھوٹ دھوکہ سب دور ہو جائے. اگر یہ اپنی زندگی میں کتاب جو ہے ہماری آ جائے, اسی سے ہم فیصلے کرنے لگیں. اب جیسا ہمیں یقین ہوگا ویسے ہی ہم اپنے قریبیوں غیروں کو دیں گے, ویسی دعوت دیں گے. پورا بھروسہ چاہیے قرآن پہ. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور ایک جگہ کہا کہ جو کتاب کی بنی اسرائیل کو کہا کہ جو کتاب کی کچھ باتوں کو مانے کچھ کو نہ مانے, ان کے لیے دنیا میں بھی مطلب گمراہی اور آخرت میں بھی عذاب ہے. تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے میٹھا میٹھا لے رکھا قرآن سے. جس قرآن نے 5 نمازوں کا حکم دیا, اسی قرآن نے سود سے بچنے کا بھی حکم دیا, اسی قرآن نے فحش گوئی سے بھی بچنے کا حکم دیا. اور ہماری تو زبان پہ ہر ٹائم گالیاں رہتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کچھ چیزوں کو آپ مان لیں اور کچھ چیزوں کو نہ مانیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ٹوکا ہے کہ ایسے بہکے ہوئے لوگ ہیں جو مخالفت میں حق سے دور چلے جائیں. مطلب کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان سے دور چلے جاتے ہیں لوگ, غور و فکر نہیں کرتے. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی, یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے. اللہ حق جو ہے وہ قرآن ہے. آج تک ایک لفظ بھی نہیں بدلا اس میں. دھیرے دھیرے اس کی سائنسی راز کھل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں جتنی ڈسکوری ہوتی جا رہی, قرآن سے ساری چیزیں ثابت ہوتی جا رہی جو 15 سال پہلے اللہ نے کلام پاک میں چیزیں دی تھی. اور یہاں اللہ نے کہا کہ خود انہیں اپنی ذات میں بھی اور آفاق کے عالم میں بھی ہم نشانیاں دکھائیں گے. مطلب زمین, آسمان, پہاڑ وغیرہ جو ہے نا, سائنسی ترقی کے ساتھ راز کھلتے جائیں گے اور کھل رہے. کائنات میں جو نشانیاں ہیں قرآن میں بھی نشانیاں ہیں. دونوں کو آیات ہی کہا قرآن نے. جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے چیزیں, انہیں بھی آیت کہا. آیت نشانی کو کہتے ہیں. اور قرآن میں جو یہ آیتیں آئی ہیں انہیں بھی آیت کہا. تو انسان کی ذات میں بھی نشانیاں ہیں. جتنا قرآن میں غور و فکر کرے گا, یہ کائنات میں غور و فکر کرے گا اور دعوت دے گا, اتنا ہی کائنات میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کی حقانیت اور عظمت دل میں بڑھتی جائے گی انسان کے. یہ اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ ہے قرآن کہ جتنا آپ اس میں غوطہ زن ہوں گے اتنا ہی, اور جتنا آپ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں گے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گی. حق یہی ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ مطلب وہ خود گواہ ہے, سب اسی نے بنایا, تو سب کچھ اس کے سامنے ہے. جو
مطلب لوگ مان رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، نیت اب تک کا اللہ کو پتہ ہے، مطلب سب اسے پتہ ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ آج کی آخری آیت، یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ مطلب ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہوتا، ہمارے عمل سے دکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، مطلب بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ ہمیں شک سے بچائے، اور اللہ ہمیں ملنے کی تیاری اور آخرت کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین دے ہمارے جو عمل ہیں، نیت ہیں، اور سارا کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ سب کچھ آیت الکرسی جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے چوکس ہے، ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ بھی پوری ہو گئی، آیت نمبر 56 تک۔